اعلان، مومنوں یہ مغفرت کا موقع عالیشان، یہ سحر افطار اور یہ قرأت قرآن، ہو رہی ہے رحمتوں کی ہر گھڑی باران، ہر لمحہ رحمت کی چھم چھم تحفہ رحمان، رمضان احسان۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الاسان ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان احسان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ محمد نعمان طور۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام، اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے علمی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے سامعین ناظرین ہوتے ہیں، الاسان ٹی وی کی نشریات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی رمضان احسان سحر ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہیں گے، تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ قاری عبدالقیوم المنشاوی صاحب، حفظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو آج کی سحر ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیے گا۔ وعلیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کلثم ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی ہے۔
یہ کن قاری صاحبان کے مجھے لگتا ہے کہ حرم کے کسی قاری صاحب کے جی لہجے سعود شرائم کی آواز کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کو اللہ تعالیٰ مزید اپنے دین کا کام آپ سے لے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں اور آخرت کے روز بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی. آج کی سیر ٹرانسمیشن کا آغاز ہم نے اس کے ساتھ کیا. ناظرین کرام، آپ کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں جو کہ الحمدللہ ایک بہت زیادہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور ان کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ، ایسی شخصیت کے ساتھ تعلق ہے، ایسے اللہ کے ولی کے بیٹے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں ملک پاکستان کے اندر اور ملک پاکستان سے باہر ان کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی کہ ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر عیش صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لائے. تو ماشاءاللہ رمضان کی مصروفیت کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ رمضان المبارک جو ہے جی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. بے شک. الحمدللہ تلاوت قرآن پاک، سحر افطار اور قیام اللیل اور ذکر و اذکار، اور اس میں رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ نفلی عبادات کا ثواب فرضی عبادات کے برابر ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ موسم بہار میں تو بہار آئی جاتی ہے. بے شک بے شک. تو یہ سے الحمدللہ ہر لحاظ سے بہتری اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، دوسرے میرے مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. سر آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے عبادات میں اخلاص کا کردار. ماہ رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں ہم عبادات کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیگر ہم عبادات کو بجا لاتے ہیں. تو میں آج کے اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات ادا کرنا، اور اس کے ساتھ حج اور دیگر جو ہم عبادات کرتے ہیں، یا اس مہینے کے علاوہ جیسے حج کے مہینے میں ہم حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، کیا ان کی قبولیت کے لیے جو بہت ہی اہم شرط ہے وہ ہے اخلاص. اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو شیخ محترم، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، اپنی عبادات کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، اور جیسا کہ آج ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں، سحر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہم صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان ساری عبادات کے اندر ہم اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ سب عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. اور جو انسان ہر شخص جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے اسی طرح کی جائے، اسی وقت پہ کی جائے. اللہ اکبر. اسی طرح کی جائے اور اسی وقت پہ کی جائے. مثال کے طور پہ نماز کا جو وقت ہے، فجر کی نماز انسان ادا کر کے مسجد میں بیٹھ گیا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور جب اشراق کا وقت ہوا ہے تو اگر اس کے دل میں خیال آ گیا ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ان کے سامنے اشراق ادا کروں گا کہیں ریا نہ ہو جائے، کہ یہ اس دوسرے زمرے میں نہ آ جائے، ریاکاری میں نہ آ جائے، تو پھر اس وقت ریاکاری اس کا رک جانا ہے، ادا کرنا نہیں.
جی جب ادا کرنے کا وقت آ گیا پھر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اخلاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیے جی میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر عبادات میں دیکھنا یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، پھر خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے رب العالمین کو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سورۃ الاخلاص میں یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو آپ میں اس میں کوئی یہ نہیں دیکھتے کوئی اخلاص والی آیت ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ توحید اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف، بالکل نام اس کا اخلاص رکھ دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے نا، جی اخلاص کی اہمیت، ایک مرتبہ تلاوت کرنے پر اس کو 10 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر عمل اخلاص سے خالی ہو تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح انسان کا جسم روح سے خالی ہوتا ہے، بالکل جس طرح انسان کا جسم روح سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اعمال میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ کا یہ سوال اسی طرح ہے کہ میں حضرت سید جنید غزنوی صاحب حفظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا رمضان مبارک سے پہلے ان کی زیارت کے لیے، جی تو میں نے ان سے عرض کیا حضرت حسد، بغض، عناد، کینے کا آپ علاج ذرا بتا دیں، روحانی علاج، کیونکہ یہ روحانی مرضیں ہیں۔ جی تو وہ فرمانے لگے جی کہ یہ ہر مرض کا علاج مختلف ہے۔ بالکل، جیسے دنیا کے اندر دنیاوی بیماریوں کا علاج، ہر بیماری کا علاج مختلف ہے، جی تو ایسے ہی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی مختلف ہے۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے ایک فقرے میں یا ایک لائن میں بہت سارے سوال کر لیے ہیں، میں ایک کا جواب دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ایک فقرے میں بہت زیادہ سوال کر لیے ہیں، پر مختصر میں جواب آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس طرح نماز کے اوقات پر نماز کا ادا کرنا، جی روزے کے ٹائم پر صبح اور شام تک جو رب العالمین نے وقت متعین کر دیا ہے جی اسی کے دوران، اسی طرح حج کے جو اوقات ہیں آپ ویسے پورا سال عرفات میں بیٹھے رہیں کوئی فائدہ نہیں، 9 ذی الحجہ کو چلے جائیں تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان عبادات میں جو رب العالمین نے شرائط لگائی ہیں بالکل ان کو ادا کرنا ہے۔ شرائط کیا ہے؟ نماز کے لیے پاک صاف ہونا اور جگہ کا صاف ہونا، جی کونوا للہ قانتین، ساری دنیا سے کٹ کے۔ یہ کونوا للہ قانتین کا ترجمہ آپ یہ سمجھ لیں جی کہ کوئی آپ کی عبادات میں دیکھ کر خوش ہونا چاہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ بہت خوش ہوں گئی ہے وہ، بالکل اور آپ کو کسی کی ملامت کا بھی ڈر نہ ہو۔ کونوا للہ قانتین کا یہ مطلب ہے کہ یکسو ہو جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ۔ اللہ تو اسی طرح بیان حج ہے، جو حج کے لوازمات ہیں جی اسی طرح ادا کیے جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات قرآن میں تعلیمات الہیہ کے مطابق ہے، بالکل تو انشاءاللہ اخلاص خود بخود آئے گا۔ اللہ دعا ہے رب العالمین ہمارے اندر یہ اخلاق جیسی عظیم نعمت تمام امت مسلمہ کے اندر پیدا فرما دے، اور اخلاص کا ایک چھوٹا سا کیا ہوا عمل تہامہ پہاڑ کے برابر خرچ کیے گئے اعمال کے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے ہر عبادات میں اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اخلاص صرف اسی وجہ سے آ سکتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے بہت شکریہ شیخ صاحب۔ میں شیخ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ شیخ صاحب آپ اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ آپ بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارے جو سامعین اور ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اخلاص کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اخلاص کی
ایک سادہ سی مثال ہے جی کہ جیسے انسان کے اندر روح نہ ہو تو مردہ کہلاتا ہے، بالکل روح کے ساتھ ہی انسان چلتا پھرتا وجود ہے، روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ اگر عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ مردہ سی عبادت ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، جی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اخلاص بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ عبادت کا کوئی حال نہیں، بلکہ اگر اخلاص ختم ہو جائے تو اس کے بدل میں جو چیز پیدا ہوتی نا، وہ جو اس کی ضد میں، وہ ریا ہوتی ہے۔ جی اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اخلاص ہوگا یا ریا ریاکاری۔ ہوگی، ریا یعنی کہ ریاکاری، ہاں جی، دکھلاوا۔ دکھلاوا ہو جائے گا۔ جی اب ریاکاری ہوئی تو وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کی تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ سمجھائے یا کسی جگہ سے وہ واز سنے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے شرک کر رہا ہوں۔ جی لیکن یہ جو مخفی شرک ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ اس کینسر کی طرح ہے جو اچانک ظاہر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب سٹیج آخری ہے، اب گزر چکی ہے، لہٰذا اب بچنا مشکل ہے۔ جی تو ایسے ہی انسان کو اندر اندر سے یہ مشرک بنا دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو تین آدمی ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے طبقے تھے، ایک قراء کرام اور ایک سخی اور ایک شہید۔ بالکل ایک قاری قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، قاری قرآن سے کہیں گے کہ میدان حشر میں اخلاص والے سے کہیں گے۔ جی یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ بیان ہوتی ہے نا چیز، تو سارے سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے حفظ کر لیا ہے تو میں قاری قرآن تو شاید مجھے ہی کہا جائے گا۔ جی نہیں، یہ صرف اخلاص والے سے کہا جائے گا، قاری قرآن جو اخلاص کے ہاں، ساتھ اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم پڑھتا جا اور جو درجے اللہ نے متعین فرمائے ہر درجے آیت کے بدلے میں درجے وہ اوپر چڑھتا جائے، اللہ اکبر، یعنی اس کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے آیات کی اعتبار سے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے اس کا اگر ایک لیول پہ مقام ہے تو یہ تو ہزاروں آیات ہیں، تو جیسے عام معروف ہے 6666، تو وہ میں ایک مثال ایک فگر دے دیتا ہوں کہ 6666 کا فگر میں چلو اختلاف ہو سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن 6000 6500 سے اوپر درجے تو بنتے ہیں۔ اللہ لیکن اگر یہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو نتیجے میں کیا ہے؟ ریا۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے لیے کیا کیا، وہ کہتا ہے جی میدان حشر میں نے بہت میں نے جی قرآن پڑھا، کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے غلط کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو سچا ہے ہی نہیں۔ تو نے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، واہ 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 کیا بات ہے، لوگوں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے، تو بس اب تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ جہنم کی طرف اس کو پھینکا جائے گا، اور وہ جو الفاظ ہے کہ اوندے منہ پھینکا جائے گا، منہ اس کا نیچے کی طرف اور جو پاؤں اوپر کی طرف۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ عمل تو دیکھنے میں بڑا اچھا تھا، بالکل، لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص کی بجائے وہ ریاکاری پیدا ہوگی۔ تو اگر اخلاص ہے تو ہمارے سارے اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو شہید ہے، اللہ اکبر، شہید کہے گا کہ اللہ تیرے لیے جان دے دی، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے جان دی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، اور میری داستان جو دنیا یاد رکھے میری بہادری اور دلیری کے قصے، اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شہید ہے، وہ بھی ایسے کہے گا کہ میں وہ سخی ہے کہ میں سخاوت کیا کرتا تھا تیرے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ والا معاملہ میرا بڑا تھا، میں بڑا خرچ کرتا تھا، کس کے لیے؟ اللہ پوچھیں گے کہ اللہ تیرے لیے، اللہ فرمائیں گے جھوٹا تو کذبتا، تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے۔ اب ان دیکھیں تینوں قسم کے اعمال اگر ان میں اخلاص ہوتا تو ان کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جانی جی جی جی، جیسے وہ آیات کے اعتبار سے، جی جیسے دنیا میں تو تلاوت کرتا تھا اسی طرح تلاوت کر اور اپنے اونچے مقام کی طرف روانہ ہو جائے، سبحان اللہ، اور اسی طرح سخی کو بھی ملتا اجر، اور شہید کو وہ اجر ملتا جو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن سخی کے متعلق تو شیخ صاحب حدیث کے اندر یہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو سخاوت کرنے والا ہے وہ میرا دوست ہے، ایسا کوئی ہے شیخ صاحب؟ اس میں آپ کی بھی رہنمائی لینا چاہوں گا۔ نہیں، میرے علم میں اس طرح کی حدیث کوئی نہیں، لیکن مقام تو ہے نا، خیر مرتبہ تو ہے اس کا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے
تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اجر تو بہت بڑا ہے اگر اخلاص ہے تو۔ اب شہید دیکھیں جان دے دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو تو تم مردہ ہی نہ کہو نا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اب جتنی روحیں ہیں وہ تو پھر اس آیات سے پتہ لگتا ہے، اس آیت سے، کہ وہ رتی زمین پہ ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن شہید کی جو روح ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ زمین پہ، اس کا جسد خاکی جو ہوتا ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کو آسمان پہ رکھا جاتا ہے، جنت کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تو اسپیشل۔ لیکن اگر وہی شخص اس کے اندر ریا ہے تو پھر اس کا جہنم جو ہے نا وہ مقدر بن مقدر جاتی ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ صوفی عیش محمد رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، آپ ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا کی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور یہ ان کا اخلاص تھا، دین کی دعوت دینا، دین کے ساتھ محبت کرنا، دین اور دعوت و دین کا کام کرنے والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزتیں عطا کی ہوئی تھی۔ تو ان کے کوئی ایک واقعہ کہ جو ہمارے لیے ایمان افروز ہو اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں والد صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرے جی یا جب بھی کوئی عبادات کرنی ہو جی تو 10-15 منٹ رک جائیں، رکنے سے پہلے اپنے دل اور دماغ کی طرف متوجہ ہوں، جی اور دل دماغ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہیں کہ یا اللہ یہ میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی۔ تو ان کی یہ زندگی کا عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے تو وہ پہلے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، رجوع اللہ کرنے کے بعد وہ عمل آگے شروع کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ حج پہ جاتے تھے تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا دعا کرنے کا، پھر وہ دعا فرماتے، دعا کرنے کے بعد فرماتے یا اللہ اگر پوری دنیا مل کر مجھے بیت اللہ میں لے کے جانا چاہے اور میرے گناہ رکاوٹ آ جائیں بالکل تو آپ کی رحمت رک جائے تو میں جا نہیں سکتا۔ بالکل اگر پوری دنیا، یعنی وہ الفاظ بولتے تھے عالم کفر، جی الٹی ٹانگیں بھی کھڑی کر لے اور مجھے بیت اللہ میں آپ لے کے جانا چاہیں اپنی رحمت سے تو اور وہ روکنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر عمل سے پہلے رکتے تھے، اخلاص کی دل میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کے لیے وہ دعا کرتے تھے، پھر آگے وہ عمل کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اپنا نفس، اپنی ذات اور اپنے جو زندگی کے دنیاوی شہرت کے شعبہ جات ہیں ان سے نکل کر کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ ان کا بہت اہم موضوع ہوتا تھا اور اخلاص کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اور ہمیشہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حجام سے سیکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حجامت بڑھی ہوئی تھی، بال وغیرہ نا، تو وہ گئے حجام کے پاس، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ جا کے فرمانے لگے بھائی خالص اللہ کی رضا کے لیے میری حجامت کر دیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے میری حجامت کر دیں۔ اچھا اس وقت وہ حجام جو تھا وہ کسی چودھری کی حجامت کر رہا تھا، جی تو جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس نے چودھری صاحب کو کہا جی آپ ذرا انتظار کر سکتے تو کر لیں، میں پہلے بزرگوں کی حجامت کروں گا۔ جی کیا خوب۔ اور انہوں نے کہا جی حضرت آپ بیٹھیں۔ آپ نے وہ حجام نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حجامت کی، تو شیخ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھ پر فراوانی کی، یہ اللہ والوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ رزق کے انبار لگاتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتے تو پھر یہ 1-2 روپے بھی نہیں ہوتے کہ حجام کو دے لیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے میرے پاس پیسے بھیجے تو میں اس کی خدمت ضرور کروں گا، اس نے اللہ کے نام کی نا لاج بہت رکھی ہے اور خالص اللہ کے نام کی۔ تو چند دن گزرے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسے آئے، انہوں نے خادم کو نا وہ تھیلی میں ڈال کے دیے کہ جاؤ حجام کو دیا۔ وہ لے کے جاتے ہیں تو جا کے عرض کرتے ہیں جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے ہیں،
تو وہ حجام کہتا ہے بھائی جان شیخ صاحب کو عرض کیے گا جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا اس کا اجر بھی اللہ کے سے ہی لینا ہے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے بیٹا جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا اس کا اجر بھی اللہ ہی سے لینا ہوتا ہے، دنیا والوں سے نہیں۔ اور اسی طرح کی یہ امیر المجاہدین مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے امیر المجاہدین مولانا سلیمان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جامعہ تعلیم الاسلام میں تشریف فرما تھے، تو ڈھاکہ کا جج آیا ان کے پاس، تو آ کے کہنے لگا جی کہ آپ کے والد کی پاکستان بنانے میں انتہائی قربانیاں ہیں، آپ کو ہم کچھ زمین عنایت کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، آپ جس پلاٹ کی طرف اشارہ کریں گے، جس زمین کے حصے کی طرف اشارہ کریں گے وہ آپ کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی جان میرے والد کے کام تھے اللہ کی رضا کے لیے، میں اس کا اجر اس دنیا میں نہیں لینا چاہتا، اللہ اسی سے لینا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے علاقے کی مشہور بزرگ ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ان کا حلقہ احباب ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سر اس علاقے کے اندر صوفی میاں محمد صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ اور اس کے ساتھ میاں محمد باقر رحمہ اللہ، انہوں نے وہاں بہت دین کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی تو امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھ سے دین کا بہت کام لیا ہے، پر بھاگ اس اینٹ کو لگے ہیں جو میں نے اخلاص کے ساتھ رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا ان بزرگوں کا کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ پھر والباقیات الصالحات وہ قیامت تک چلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ کے مقام پر فرمایا تھا آج صبح لاہور یا جنت الفردوس۔ اور جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو مفکر اسلام، شاعر اسلام حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قرارداد پاکستان دراصل شہدائے بالاکوٹ کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 100 سال پہلے جو خون اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہو تو اتنی دیر بعد بھی رنگ لے آتا ہے۔ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ تو یہ والد صاحب اور میں نے ان بزرگوں میں، اور بالخصوص والد صاحب علیہ رحمٰن نے مجھے حضرت الامام سید ابوبکر غزنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا بہت زیادہ مطالعہ کروایا ہے۔ ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے جس سے میں نے اخلاص سیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو لوجہ اللہ کرو، اور نماز کو بھی وہ ذکر ہی سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے ذکر کرو لوجہ اللہ کرو، بلا ناغہ کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور ساتھ فرماتے تھے کہ اگر ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں آپ کو لذت نہیں آ رہی تو پھر اخلاص نہیں ہے، پھر لوجہ اللہ نہیں ہے۔ لذت آئے یا نہ آئے پھر بھی ذکر کریں، نماز پڑھتے رہیں، یہ ہے لوجہ اللہ، یہ ہے اخلاص۔ یہ میں نے ان کی کتب کے مطالعے سے سیکھا ہے کہ اخلاص کی یہ ہے کہ لذت آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے بالکل، تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کا والد یا بہن بھائی کوئی بھی فوت ہو گیا تو ادھر سے اذان ہو جائے، بڑا ناگوار سا ہوتا ہے نا آنا، اس وقت آنا یہی اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے تو وہاں سے نکل کے آنا، اذان ہو گئی ہے یا کوئی اور احکام الہی آ گیا ہے تو جب وہ اس خوشی کے موقع سے اٹھ کر واپس آ کر نماز ادا کرتا ہے یا وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، جیسے اس حجام نے اللہ کے نام کی لاج رکھی اور ایک چودھری کو اس نے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا کام بعد میں کروں گا، پہلے میں اس کا، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ، اور حضرت الامیر ڈاکٹر محمد راشد انداوا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے ایمان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ انسان کتنا ایماندار ہے جب اس پہ خوشی اور غمی کا وقت ہو۔ جب خوشی ہے تو کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا رہا ہے، اگر غم آ گیا تو اس کے صبر کا کیا اندازہ ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت امام سید ابوبکر غزنی
اگر خوشی میں شادی کا پروگرام ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مجلس ہو، وہ چھوڑ کر اگر مسجد میں آتا ہے، یہ اس کے اخلاص کا ہے اور ایمان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کتنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید یہ جو آپ اللہ کے ولیوں کے واقعات، صالحین کے واقعات، ان کی جو ایمان افروز ہیں، ان سے ایک ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ آج جیسے افطار کا ریاکاری اس میں ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، دکھلانے کے لیے ہم نے بہت گرینڈ افطار یعنی کہ اس کا انتظام کیا ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے میں جب صدقہ کرتے ہیں تو اس وقت سمجھتے ہیں ہم یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ایک بہت بڑا جیسے آپ نے پہلے وہ 3 لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ حدیث میں موجود ہے، ان میں سے ایک سخی بھی ہے کہ اس نے دنیا میں دکھلانے کے لیے، آج سوشل میڈیا پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا یہ سارا کا سارا ریاکاری کے زمرے میں نہیں جائے گا؟ جی محترم، محترم بھائی ابو بکر بیان کر رہے تھے تو اس سے متصل ایک بات جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی مولانا اشمہ مصعب کے ساتھ جو نا کافی لگاؤ رہا، ان کی خدمت بھی کی، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا خدمت کا، تو ان کی باتیں وغیرہ سنتا تھا، میں پاس بیٹھتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی وہ ساری مجھے یاد ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو نصیحت کی باتیں، ایک دفعہ میرے ساتھ وہ ناراض ہوئے ہیں، جی میں نے کبھی ان کو 10 سال کا عرصہ غالباً رہا ہے واسطہ، لیکن اس عرصے میں ایک بار میرے ساتھ وہ غصے سے بولے تھے اور ناراض ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے ان کا ایک خطبہ جمعہ جو نا کسی شہر میں رکھا تھا، جی تو وہاں پہ جب وہ واپس ہمارے پاس آئے تو 2-3 مہینے بعد تو میں نے ان سے پوچھ لیا وہ دورہ کیسا رہا، جی کامیاب رہا کیسا، عام روایتی انداز میں جو چل رہا ہوتا ہے اندازاً بات، پوچھ لیتے ہیں۔ بس یہ الفاظ نکلنے تھے، پھر ان کو بڑا غصہ آیا، جی تو بڑے ناراضگی کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے بات کی، اور اس کا مفہوم جو تھا ناراضگی کا وہ بیان میں کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ سید صاحب کا حوالہ دیتے ہو، شاید مجھے نہیں پتہ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ہیں یا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، ان کا حوالہ دے کر انہوں نے بات کی کہ سید صاحب فرماتے ہوتے تھے ہمیں کہ 100 سال کی عبادت لے کے جائیں گے تو پھر اگر اللہ نے کہہ دیا نا کذبتا، اللہ تو ساری کی ساری برباد ہو جائے گی، سبحان تم کیا باتیں کر رہے ہو، دورہ یار میں اللہ کا ایک بندہ، اس کا نوکر ہوں، اللہ نے اپنے نوکر سے کہا ہے کہ جا میرا کام کر کے آ، تو میں اس کے کام کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو دورہ تو مجھ سے پھر دوست احباب کبھی پوچھتے ہیں میرے ساتھی کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو کوئی ایسی نصیحت انہوں نے کی ہو یا کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، تو میں یہی بات ان کو بتاتا ہوں کہ بس یہ ایک ہی بات جس نے میری زندگی میں بھی انقلاب پیدا کیا کہ وہ خالص جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں نا وہی انسان کرے، بس یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے دوسرے سوالوں کی طرف بھی آ رہا ہوں، جی جی لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارا خون اور نہ ہی گوشت، یعنی اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، قربانی کا گوشت جو ہے، جی اور نہ اس کے خون کی، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے ایک اخلاص، وہ تقویٰ، وہ اخلاص کی بنیاد جس کے اوپر تم نے قربانی کی۔ اب وہاں دیکھیں جی کہ لوگ اس کے اندر وہ جھانجریں وغیرہ ڈال کے، ٹلیاں ڈال کے تو گلیوں میں ٹھن کروا رہے ہوتے ہیں، جناب جی پتہ چلتا ہے کہ جی قربانی اتنے کے لیے، بتا رہے ہوتے ہیں جی میں نے اتنے کے لیے، اور پتہ پھرانا گلیوں میں، تو وہ ساری چیزیں نمائشی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے جی جس اللہ کو کے لیے آپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے، آپ گھر کی 4 دیواری کے اندر کریں، کمرے کے اندر پھریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندہ میرے لیے کتنی محبت کے ساتھ قربانی لے کر آیا ہے، لیکن وہ جو پھیرا گلیوں میں چہل قدمی کروانا اور پھر ہر ایک کو بتانا کہ جناب اتنا، اب وہ کوئی اس کے سامنے کوئی بیچارہ غریب آدمی وہ بکرا لے کے نکل نہیں سکتا، بالکل ندامت ہو رہی ہوتی ہے اس کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریا کے اندر جاتی ہیں۔ اب یہاں افطار کی بات آپ نے کی ہے کہ لوگ بڑی افطار پارٹیاں کروا کے پھر اس کے اوپر وہ جو مینیو ہوتے ہیں اس کو جناب جی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور لوگ دیکھیں ان کے کمنٹس لینا چاہتے ہیں۔ بالکل
اب عبادات کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کے بدلے میں اگر ہم کمنٹس لیتے ہیں جی، لوگ کمنٹس دیں اس کے اوپر، اس کو شیئر کریں جی، اور اس کو سبسکرائب کریں جی، اس کو لائک کریں، اور سب ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر تو ریا ہے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ آپ جی میری اس پوسٹ کو شیئر کریں، آپ اس کو جی آگے لے کے جائیں اور لوگوں تک پھیلائیں جی، تو میرے چینل کو یہ کریں۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ریا کے ساتھ تعلق ہے۔ اب ریاکاری کیا کرے گی؟ عمل سارے برباد ہو جائیں گے، بالکل، اور وہ شرک ہو جائے گا، الٹا شرک ہو جائے گا۔ کی عبادت تھی بن شرک گئی ہے۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ ابو بکر ایچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اس کے ساتھ پروفیسر فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عبدالغفور صاحب۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ چند کلمات، کیونکہ سحری کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹائم بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور چند منٹ رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ العزیز یہ چند کلمات جو یہ نعت کے یا حمد کے سنائیں گے، اور اس کے فوری بعد مجھے آپ ناظرین اور سامعین کی طرف سے یہ پیغام بھی مل چکا ہے کہ ابو بکر ایچ صاحب سے دعا کروائیں۔ تو آپ کے کسی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو انہی میں سے ایک نے ہماری انتظامیہ کو یہ کالز کے ذریعے میسج پہنچایا ہے کہ ابو بکر صاحب سے دعا کروائیں۔ تو ناظرین کرام، ہم سنتے ہیں چند کلمات عبدالغفور صاحب سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ابو بکر ایچ صاحب سے دعا کروائیں گے۔ جی ابو فرمائیے گا۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے تیرے کام کے نہیں ہیں۔ دو گز زمین کا ٹکڑا، دو گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انہوں نے جس مقصد کے لیے گزارش کی ہے، عرض کی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ دعا کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، بھائی عبدالغفور صاحب نے نظم پڑھی ہے، اس کا اخلاص کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ
ولی کامل حضرت مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والوں نے لکھی تھی، آج سے غالباً 120 سال پہلے۔ اور جو اللہ کے لیے کام کیے جائے نا اخلاص کے ساتھ، وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح مجھے وہ یاد آ گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ۔ انہوں نے موطا امام مالک کی جب تصنیف شروع کی جی تو ایک شخص نے آ کے کہا حضرت صاحب اس ٹائم مارکیٹ میں 50 کتابیں موجود ہیں، آپ کو لکھنے کی آپ کو ضرورت لکھنے نہیں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے من کان للہ فہو باقی، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا اخلاص کے ساتھ وہ باقی رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موطا امام مالک واحد حدیث کی کتاب ہے، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری کتاب ہم نے سنے ہے کہ موطا امام محمد ہے لیکن پڑھی نہیں اور نہ دیکھی ہے، جی اور باقی موتوں کا تو پتہ ہی نہیں کہ گئے کدھر ہے۔ بس یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے نا، اللہ، اس کی تشہیر ہو نہ ہو وہ قیامت تک چلتا رہتا ہے، سلسلہ وہ جاری رہتا جاری ہے۔ رہتا ہے۔ جی جی دعا فرمائیے گا۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ عظیم سلطانک، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انک حمید مجید، انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وجعلناہم من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ آمین ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، زندگی بھر کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مادی رزق بھی وافر عطا فرما، روحانی رزق بھی وافر عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ آمین۔ اللہم رب حب لی من الصالحین، آمین۔ اللہم رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ یا اللہ جن کو اولادیں عطا کی ہیں ماں باپ کی فرما بردار بنا، آمین۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی برونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی برونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظتیں فرما، حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، آمین۔ بیت المقدس کی زیارتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم۔ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سحری کا وقت ہے،
سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین جتنے بے روزگار ہیں سب کو بہترین روزگار عنایت فرما، آمین یا اللہ کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، آمین اللہم انصرنا المجاہدین فی کل مقام، آمین اللہم انصرنا المجاہدین فی کل مقام، آمین اللہم انصرنا المجاہدین فی کل مقام، آمین یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، آمین یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، آمین سب کے درجات بلند فرما، آمین سب کے درجات بلند فرما، آمین یا اللہ ہم سب کو بے لوث اور بے پناہ لوجہ اللہ دین حنیفہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اے اللہ تمام امت مسلمہ کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، آمین اے اللہ تمام امت مسلمہ کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، آمین یا اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا اللہ ملک پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، یا اللہ یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نفاذ فرما، آمین یا اللہ آپ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، انڈیا سمیت کشمیر عطا فرما، اسرائیل وائٹ ہاؤس سمیت فلسطین عطا فرما، آمین ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع الدعاء وصلی اللہ علی النبی۔ لوٹو رحمت کے خزانے ہے ہوا اعلان، مومنو یہ